اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر تفسیر لکھتے تو تفسیر کیسی ہوتی؟ اچھا، تو اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے عرس میں تشریف لے آتے، حاضری دیتے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیان آپ سے کروایا گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 6 گھنٹے تک سورہ والضحیٰ کی چند آیات کی تشریح، تفسیر، وضاحت میں 6 گھنٹے تک تقریر فرمائی۔ اس کے بعد بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کے اختتام میں فرمایا کہ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں نے 80 جز یعنی 80 ایسے نکات تھے جن کی خلاصہ تشریح کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 80 جز میں نے لکھ دیے ہیں، اب اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ میں پورے قرآن کی تفسیر لکھ پاؤں؟ اللہ اکبر، میں نے اس کو پڑھا، 1280 صفحات بن رہے ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے مضامین، قرآنی آیات آپ کو کتنی مستحضر ہوا کرتی تھیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی رسالہ لکھتے ہیں تو ان رسالوں میں آیات کریمہ کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے موضوع پر لایا جاتا ہے کہ کئی آیات سے استدلال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے تجلی الیقین بأن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ سوال ہوا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اولا تو سوال کرنے پہ ایک تعجب ہوا کہ اس پہ قرآن و حدیث سے دلائل جا رہے ہیں، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الاولین والآخرین ہونے پر اس عقیدے پر قرآن پاک کی 10 آیات کو ذکر فرمایا ہے، 10 آیات لے کر آئے اور 100 سے زائد احادیث اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود تاج میں دافع البلا والوبا والقحط والمرض والالم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور بلاؤں کو، آفات، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دافع البلا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دافع البلا، حاجت روا ہونے پر 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ بطور ثبوت پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں۔